ناظرین آداب، ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین جب بھی میں ملک سے باہر جاتا ہوں وہاں کے لوگوں کی جو ویوز ہوتے ہیں، جو پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے اندر جو بھی موجودگی، جو اس وقت سچویشنز ہوتی ہے اس کے بارے میں ان رائے کو ضرور آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس دفعہ دوبارہ مجھے ایک دفعہ پھر عمرے کی سعادت ہوئی اور میں گیا تو وہاں جدہ میں، مدینے میں اور مکے میں جس طرف دیکھو پاکستانیوں سے بات چیت ہوئی، پاکستانی وہاں بہت پریشان ہے، بہت تکلیف میں ہے۔ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ وہ وہاں پہ بہت زیادہ تکلیف میں سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ پاکستان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور وہ پاکستان کی حالت کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو اس سے پاکستان سے جتنی محبت کرتے ہیں اس میں بہت تکلیف۔ بن لادن کے وہ لوگ جو برسوں سے وہاں کام کر رہے ہیں صرف 600 ریال میں اس امید پر ہیں کہ پاکستان میں جو ہیں استحکام ہو تو ہم اس جگہ کو چھوڑ کر پاکستان میں آئیں اور پاکستان میں اپنے ملک میں کام کریں۔ وہ پاکستان کے حکمرانوں کو اور پاکستانوں کے سیاستدانوں سے مایوس ہو چکے ہیں، پاکستانوں کے اداروں کے سربراہوں سے، جو موجودہ سربراہ ہیں ان سے مایوس ہو چکے ہیں۔ بلکہ بن لادن کے بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی، وہاں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کا کچھ نام میں ضرور کوٹ کروں گا کہ اشرف، جو جذباتی ہو گیا، مرنے اور مارنے پہ تیار ہو گیا، پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو گیا۔ اسی طریقے سے انور اسلام جو جدہ سے آیا تھا، مزدور ہے، 30 سال سے کام کر رہا ہے، پاکستان کے لیے تڑپتا رہا، بولتا رہا، بات کرتا رہا اور کوئی خمینی تلاش کرتا رہا۔ اسی طریقے سے یاسین صاحب، احمد علی، نظر محمد، خادم حسین اور عمران خان صاحب جو بحرین ایئرلائنز میں ہیں، وہ سعودی عرب میں پاکستانیوں کی بے عزتی پر آنسو بہاتے رہے اور پاکستان کے حکمرانوں اور سیاستدانوں کو جس طرح انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ جتنے لوگ بھی ملے ہیں، بہت سارے لوگوں کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ پروگرام بہت شارٹ ہے، یقین مانیے یہ امانت ہے۔ بہت سی ایسے الفاظ ہیں ناظرین، میں ان کو آن ایئر نہیں کر سکتا، لیکن چند ایسے الفاظ ہیں جو میں آن ایئر کر رہا ہوں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے حکمران اور سیاستدان اور موجودہ اداروں کے سربراہان پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی خمینی کو آنا ہے، لیکن کچھ پاکستانی ایسے بھی ہیں جو کچھ سیاستدانوں کو سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی نجات ان سے مل سکتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان، میاں نواز شریف اور شیخ رشید صاحب پرانی غلطیوں کو بھلا کر اور اس کا ازالہ جو ان سے ہوا ہے اس کا ازالہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ عوام کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں اور عوام کو لے کے چلیں اور موجودہ پاکستان کو استحکام دیں، اور ان تمام خرافات کو، ان تمام سیاستدانوں کو جو پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، اور وہ اداروں کے سربراہ، وہ لوگ جو پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں، ان سب کا احتساب کریں۔ یہ ان کے ویوز ہیں جو میں نے آپ کو پیش کیا۔ میں نے پاکستان کے اندر پاکستانیوں میں اتنی محبت نہیں دیکھی ناظرین جتنی محبت پاکستان سے باہر پاکستانیوں کی دیکھی ہے۔ اس پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ جو آج گیسٹ ہیں، آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں جناب شیخ رشید صاحب، اور شیخ رشید صاحب پریزیڈنٹ ہیں عوامی مسلم لیگ کے۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ شیخ صاحب، آپ نے ان کے جذبات سنے ہیں، جہاں انہوں نے عمران خان سے امید کی ہے، جہاں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے یہ امید کی ہے کہ میاں صاحب اپنی پرانی تمام غلطیوں کو، انکلوڈنگ 4 سال کی وہ غلطیاں جو انہوں نے زرداری صاحب کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ کی ہے، اس کو بھی وہ کہتے ہیں اس کا ازالہ اسی طرح کر سکتے ہیں کہ وہ نکلیں اور باہر آئیں۔ اس میں آپ کا نام بہت زیادہ لیا گیا۔ شیخ رشید صاحب سے کہیے گا کہ وہ شیخ صاحب عوام میں آئیں، ٹی وی میں تو آ کر آپ نے ہم لوگوں کو جھنجھوڑ دیا ہے، آپ عوام میں آئیں اور عوام کو لے کے چلیں۔ پہلے تو آپ کو عمرہ مبارک ہو۔ تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ۔ اور جو سعودی عرب میں سوچ رہے ہیں کہ ہم یہاں بڑے خوشحال ہیں اور وہ بڑے تنگ ہیں، ہمارا بھی ضمیر ہمیں کوستا ہے، گالیاں دیتا ہے، ہر آدمی ہمیں بھی یہی بات کہہ رہا ہے۔
اب میرے منہ سے کیا بات نکل نہ جائے ایسی پاک جگہ سے آپ آئے ہیں کہ یہ نہیں جا رہے نا, یہ بے شرم ہے نا, یہ کہتے ہیں کر لو جو کچھ کرنا ہے. ادھر کوئی شیطان کی جگہ پہ جا کے وہ تویز بنائے, کیونکہ یہ خود پیر فقیر ہے. اور کیا عرض کروں آپ سے کہ سویا ہوا آدمی پہ پانی کا ایک بوند گرے تو وہ جاگ جاتا ہے. 18 کروڑ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 4 آدمی نکلیں تو کچھ نہیں ہوگا. نہ عدالت کے فیصلے کو مانتے ہیں, نہ کسی ادارے کے فیصلے کو مانتے ہیں, نہ انٹرنیشنل معاملات کو مانتے ہیں. ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے, مال بناؤ, ڈنگ ٹپاؤ, مال پانی زندہ باد. تو ان کے پیچھے بھی تو سر بہت بڑی طاقت کون ہے پیچھے؟ طاقتیں کیا ہیں؟ دیکھیں, طاقتیں اگر ہیں تو وہ طاقتیں کئی دفعہ دنیا میں رسوا ہوئی ہیں. ہماری اکانومی کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی اکانومی کے بڑے 1% ان کی امداد ہے ہمارے بجٹ کے لیے, 450 ملین 1% بن رہا ہے. ہم 450% کے بغیر بجٹ بنا سکتے ہیں. اصل مسئلہ ہے کہ یہ سارے لوگوں کو عجیب کام پہ لگا دیا ہے. میں معذرت کے ساتھ میں نے ایک پروگرام میں کہا میاں صاحب کو, انہوں نے کہا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. بالکل ٹھیک ہے, مارو سالے کو لات. میں 120% ایگری ہوں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. مارتے نہیں ہیں سر. لات بھی مارو اگلی کک سے, اور ایسی جگہ پہ مارو کہ اٹھے ہی نہ, وہیں پکڑ کے بیٹھ جائے کہ بھئی بڑی کاری قسم کی. اور اگر آپ ادھر اسحاق ڈار انیسی کی میٹنگ میں چلا جائے جس کو پرائم منسٹر ہیڈ کر رہا ہو, اور اس کو وہ, تو پھر لوگ کیا کہیں؟ اور اس کو وہ کیا کہتے ہیں سر؟ وہ تو ظاہر ہے پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر ہی کہے گا نا, پھر وہ تیلی کہہ کے تو نہیں بلائے گا. نواز شریف صاحب کا وہ اسٹیٹمنٹ کہ ہم وزیر اعظم نہیں مانتے سر. دیکھیں, یہ منافقت ہے, یہ سیاست ہے, کیا ہے سر؟ لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ قوم سے اتنے دھوکے ہوئے ہیں کہ خدا کے لیے کوئی مزید دھوکہ نہ کیا جائے. اگر آپ ساتھ ہیں, کاف لیگ ساتھ ہے, وہ شرمندہ نہیں ہے. ایم کیو ایم ساتھ ہے, ساتھ ہیں, وہ گڈ انف. یہ قوم فیصلہ کرے گی اندر سے کون کتنا سا. اے این پی ساتھ ہے, رول بیک ہو جائے گا ان کا. لیکن وہ اے این پی میرا پروگرام دیکھ کے کہتی ہے کہ ہم ایک ایک حلقے میں 5-5 ہزار ووٹ خرید لیں گے. ہمارا حلقہ ہے کتنا بڑا ہے, ایسا بہت ہے سر. سو اگر لوگوں نے نکلنا ہے, اگر صرف یہی صورت حال ہے. دیکھیں, یہ بجٹ انہوں نے اس لیے بن گیا, یہ 1 تاریخ کو بجٹ بن جائے گا. یہ بجٹ ہو جائے گا اس لیے ہو جائے گا کہ اپوزیشن کی اسمبلی کے اندر سے ان کو تھریٹ نہیں ہے. اپوزیشن کہاں ہے؟ میں اور عمران خان 1000 جلسے کر لے, ساری دنیا کو جلسے ملے ہیں, لیکن کیا حکومت یہ جلسے کو اہمیت دیتی ہے؟ جو حکومت سپریم کورٹ کے 17 ججوں کو کسی کھاتے میں نہیں لکھ رہی. لیکن سپریم کورٹ بھی تو فیصلہ سر نہیں کر رہی ہے کلیئر. لوگوں کا خیال ہے سر سپریم کورٹ آرٹیکل 190 کے ذریعے فوج کو بلائے اور کہے, یہ نہیں میں کہتا کہ آگے مارشاء اللہ لگا دے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ میں ریپیٹ بات نہیں کرنا چاہتا, مجھے افسوس ہوتا ہے سر. فیصلے میں ابہام ہے سر. یہ آپ لوگ کہتے ہیں فیصلے میں ابہام ہے. عزت دار کے لیے, عزت دار آدمی کے لیے آنکھ کا اشارہ کافی ہوتا ہے. سر کس کے لیے عزت دار آدمی؟ تو پھر سر آپ کس سے امید رکھتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں ہر عدالتی فیصلے کے بعد عدالت کی تمسخر اٹھایا جا رہا ہے, اس کو تھریٹ دیا جا رہا ہے, اور کیوں دیا جا رہا ہے؟ گھر چلا جائے جس کی بےزتی ہوتی ہے وہ کہے میں عزت دار آدمی ہوں, میں جا رہا ہوں, تو سر میں ایکسٹینشن کو چھوڑ رہا ہوں, اسپیکر کو کیا میں وقت سے پہلے جا رہا ہوں, میں اس فیصلے کی بےزتی پہ جا رہا ہوں. یہ تو نہیں جا رہے جی. یہ نواز شریف کے ایک بات سے میں 100,000% ایگری ہوں, لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانگیں گے, کم ان پریکٹیکل. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر نواز شریف باہر نکلے لوگ کیڑیوں کی طرح نکلیں گے. اگر نواز شریف نہیں نکلے گا اس کی سیاست بھی 9 تو 11 ہو جائے گی. لیکن سر وہ تو سیاست اس طرح کر رہے ہیں کہ, اور یہی بات میں جلسے کے بعد آج کے بعد عمران خان سے کروں گا. کم آن سٹریٹ. وہ تو اپیل کا انتظار کر رہے ہیں, اب تو اپیل بھی نہیں ہوگی. دیکھیں اپیل کیا ہوگی جی, تو اب اپیل بھی نہیں ہوگی. یہ بدینی فیصلہ آ گیا, یہ بدینی فیصلہ آ گیا, رنگا گیا فیصلہ, اور ساری دنیا کی, میں تو سمجھتا ہوں کہ بھئی مان لیں میرے سمیت لوگ کہ اس 18 کروڑ لوگوں کا دادا استاد آصف زرداری ہے کہ اس نے جہاں ذوالفقار مرزا کو استعمال کرنا تھا وہاں ذوالفقار مرزا کو استعمال کیا. مجھے بھی غلط فہمی تھی کہ یہ پارٹ پڑ گیا,
لیکن جب اس کے بیٹے کو ٹکٹ ملی وہ ممبر بنا, وہاں پیپلز پارٹی کے لیے ووٹ مانگتا رہا. میری اور ایم کیو ایم کی کٹھی رائے یہ تھی کہ صدر اور یہ کٹھے نہیں ہیں. میں پھر بھی ڈاکٹر عشرت آباد کو اور اپنے بابر غوری کو کہتا تھا یار یہ بندہ دکھاتا سجی ہے, مارتا کھبی ہے, اس بندے نے اگر جانا ہو ادھر حیدرآباد کی طرف, ادھر جانا ہو تو یہ ملتان کی طرف نکلتا ہے, آگے سے چوک مڑ کے آصف زرداری واپس آتا ہے. یہ نہ ہو بعد میں ساری ایم کیو ایم کنونس تھی کہ نہیں بھائی یہ ذوالفقار مرزا جو ہے, اب بولو نا. اور فتویٰ بھی آ گیا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا درست فیصلہ ہے. میری کیا مجال ہے کہ اب دیکھیں نا دینی قوت بھی جو ہے اس نے بھی ٹھپا لگا دی ہے. کہاں جائیں 18 کروڑ. لیکن لوگ ایک خبر سننا چاہتے ہیں, یہ نہ الیکشن سے جا رہے ہیں, یہ نہ کسی اور مسئلے سے جا رہے ہیں, ایک ہی مسئلے سے جا رہے ہیں. اپوزیشن آپس میں دراڑیں کم کرے, باہر نکل آئے, ساری قوم نکل آئے گی. اور یہ نہ ہو کہ یہ سارے لیڈر دیکھتے رہ جائیں اور ایک چوتھا لیڈر پیدا ہو جائے. اس ملک میں گنجائش پیدا ہو گئی ہے کہ ایک چوتھی قیادت باہر نکل آئے. اور یہ میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں, کسی جذبات کے عالم میں نہیں کہہ رہا, کہ 3 قوتیں اس وقت سیاست میں نکلی ہیں. اس بات کے واضح امکانات میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چوتھی سیاسی قوت نکل آئے اور قوم اس کے ساتھ چل پڑے. کیونکہ قوم ہل چاہتی ہے بھائی, چھاتی دھاگے کے ساتھ دوڑ رہی ہیں 6 سے 5 سال سے. بات تو وہ ثابت ہوگی جو یہ چور کہہ رہے تھے. یہ لوگ کہہ رہے تھے, یہ چور کہہ رہے تھے کہ ہم 5واں بجٹ دیں گے. مجھے نظر نہیں آتا تھا, میں کہتا نہیں یار 5واں بجٹ پہلی تاریخ کو پہلی دھاندلی کی بنیادیں ہیں. اور جو صوبے یہ سمجھ رہے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ کی وجہ سے ان کو بہت سارا بجٹ مل جائے گا, یہ پل بنا لیں گے, یہ سڑکیں بنا لیں گے, یہ نالے بنا لیں گے, یہ بھی اسی ترقیاتی پروگرام کے نیچے دب جائیں گے. کوئی سولوشن نہیں ہے سر. بس جن کا جو سولوشن ہے وہ آپ سارے لوگ خمینی مانگتے ہیں سر. وہاں کے لوگ کہتے ہیں خمینی تو روز پیدا نہیں ہوتے. وہ تو کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب, عمران خان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب, یہ 3 نام لیے میں نے امانت کے طور پر. دیکھو میں تو دونوں کے ساتھ چل سکتا ہوں, میں نواز شریف کے ساتھ بھی چل سکتا ہوں, میں عمران خان کے ساتھ. یہ دونوں ملک کے لیے نہیں چل سکتے سر. ان کو میں نے کل سے یہ سوچ پیدا کی ہے, میں سمجھتا ہوں. دیکھیں اب عمران خان کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ وہ نواز شریف, کل وہ نواز شریف ایک فنکشن میں گئے, وہاں میں رات ٹی وی پہ تبصرہ سن رہا تھا بلوچستان کانفرنس پہ. ہاں جی, اور بلوچستان کی کانفرنس ہو رہی تھی 5 سٹار ہوٹل میں, کوئی خزدار, میوند, لورا لائی اس طرف ہوتی, تو میں کہتا کہ بڑی قومی کانفرنس ہے. کیونکہ قومی لیڈر جو ہے نا, قومی لیڈر جو ہیں وہ کیپٹل اور اربن سٹی میں ہوتے ہیں. قومی لیڈر کہیں وہ وہاں رادھا رام, بکر, لودھرا, ادھر کشمور, ادھر نہیں پائے جاتے. اس کا حشر بھی وہی ہوگا سر جو ہوا ہے. سو یہ قومی کانفرنس میں ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف جس طرح کا رویہ ایک چینل نے دکھایا, آنکھیں میں آنکھیں نہیں ملا رہے تھے. الٹیمیٹلی ایک ہنگ پارلیمنٹ آنی ہے. مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ یہ ایک اکثریت اگر آ جائے تو اس ملک کی بہت بڑی خدمت ہوگی. اگر یہ قوم اس ملک کو سکون, تحمل, اتحاد اور اعتماد دینا چاہتی ہے تو ون سائیڈڈ دے ووٹ اپنا. مجھے بے شک قلم دعات کو نہ دے, لیکن اگر یہ 2 لیڈر آپس میں پھر بھی تو ان کو ملنا پڑے گا نا. دیکھیں ان سے کیسے نجات حاصل ہو سکتی ہے. اب اس ملک میں پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کے جلسوں میں, بعض جلسوں میں پیپلز پارٹی اپنے ورکر بھی ایک دوسرے کے جلسوں میں بیلنس کریٹ کرنے کے لیے کہ یہ آپس میں لگے رہیں, اندر سے ہم پلنٹی کارنر کا ایک سٹروک ماریں. لانگ مارچ کا کیا ہوا سر؟ کون سا لانگ جس مقصد کے لیے جو لوگ پوچھ رہے ہیں سر, سعودیہ کے لوگ, پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, میاں نواز شریف صاحب سے کہ عوام کے جذبات تو ٹوٹل جو ہیں اس بات پہ تیار تھے کہ ایک سزا یافتہ وزیر اعظم کو قبول نہیں کریں گے. آپ نے وہ نعرہ لگایا, لوگ نکلے, آپ نے اپنے جلسے جلوسوں میں ان کو استعمال کر لیا الیکشن کے لیے. لانگ مارچ کہاں گیا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس مہمان آتے ہیں, آپ بڑی نمک ہمارے زخموں پہ چھڑکتے ہیں. دیکھیں میں نے کئی نمائندے ان کے ساتھ ہوتے ہیں نا, میں 4 دفعہ انفارمیشن منسٹر رہا ہوں, سو میری ان سے اچھی, سوائے 1-2 کے احمد میر ٹائپ کے جو ہیں ان کو چھوڑ کر, وہ انتظار کرتے ہیں, پہلے آ کے اے سی کے کمروں میں بیٹھتے ہیں, موسم سکون میں ہو جاتا ہے. دیکھیں لوگوں کو ٹائم, شیخ رشید پاکستان کی سیاست کا واحد آدمی ہے, سب میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں, نہ پریس کانفرنس 10 منٹ لیٹ کرتا ہے, کبھی میڈیا لیٹ ہو سکتا ہے, نہ جلسہ 10 منٹ کبھی لیٹ کرتا ہے. جو ٹائم دیتا ہوں اس پہ سٹیج پہ آتا ہوں. یہی میں بطور ریلوے منسٹر تھا, یہی بطور انڈسٹری منسٹر تھا. حالانکہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ جی ریل لیٹ ہوگی, میں نے کہا اگر منسٹر لیٹ ہوگا تو ریل تو ویسے لیٹ ہوگی. انتظار کرتے ہیں ٹھنڈ ہو جائے. ہم لوگ
پسینے سے مارے وہاں ہمارے لیے بوتلیں اعزازی مل جاتی ہیں, ہمارے لیے نان کباب مل جاتے ہیں. یہ لیڈر جو گرمی کی برداشت نہیں کر سکتے, یہ شہزادے, یہ اس ملک کی سیاست کی ایشو اور آئے, ان کا میک اپ خراب ہو جاتا ہے دھوپوں میں, ان کے چہرے کے ڈنٹ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. کاش وہ غریب آدمی جو ان کو سہارا ڈھونڈ کے 3 بجے کے ٹائم پہ وہ 2 بجے ہی آ جاتا ہے, اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ وہ نہیں ہے جن کو وہ سمجھ کے آج یہاں آیا ہے. اگر میں نے سرکاری ہسپتال سے دوائی نہیں لی, اگر میں ٹاٹ کے سکول پہ نہیں پڑھا, اگر میں نے باہر نل سے پانی نہیں بھرا ہوا, اگر مجھے تھانے پہ میرے ساتھ جو گزری ہوئی ہیں, اگر میں بے گناہ قید نہیں ہوا, مجھے کچھ نہیں پتا لگے گا کہ اس ملک میں انصاف. سپریم کورٹ میں کون جاتا ہے جی؟ ہارڈلی لیس دین 1% لوگ. دنیا پاکستان کے چوٹی کے لائر جو ہیں وہ بڑے سرمایہ داروں کے لائر ہیں, بڑے چیمبرز کے لائر ہیں, اور قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں, اور قانون اور آئین کی, اور اس ٹائپ کی ہوتے ہیں, اعتزاز احسن ٹائپ کے. جی ہم کس کا سہارا ڈھونڈیں؟ میں تو قوم کو باز کا کہتا ہوں یار بالکل شیخ رشید کی طرف بھی مت دیکھو. خدا کے لیے اپنے اندر فیصلہ کرو, اپنے اندر ایک فکری سوچ پیدا کرو. جو اگر تم 8 بجے یا 10 بجے پروگرام دیکھتے ہو, اگر یہ پروگرام بھی آپ میں تبدیلی نہیں لا سکے. سر عوام نکلے گی تو آپ نکلیں گے سر, آپ نکلیں گے اور عوام نکلے گی. میرے پاس ڈاکٹر صاحب وہ وسائل نہیں ہیں. اب جلسہ سوچ سر, عوام کی سوچ اور آپ کی سوچ ملتی ہے. سر میں تو 13 اگست اسی لیے لیاقت باغ دیا ہے کہ یا اللہ یہ لیڈر نکل آئیں, یا اللہ اگر میں نے نکلنا ہے تو مجھے اتنی ہمت دے. اے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ملک کو ان ظالموں سے, چوروں سے, قاتلوں سے اور اس ملک کے لٹیروں سے نجات دلا. اگر دنیا میں ایک ایسا فساد پاکستان جو اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے, یہاں ہیو اور ہیو ناٹ کی جنگ شروع ہو جائے گی, اور کراچی سے ہوگی, کراچی سے خانہ جنگی شروع ہوگی, نظر آ رہی ہے, خون بہے گا. نظر آ رہا ہے. دیکھیں ایک بوند کا جو میں کہہ رہا تھا کہ سوئے ہوئے ایک آدمی پہ قطرہ گرے پانی کا وہ جاگ جاتا ہے. 18 کروڑ لوگوں کی قوم اور ادارے سو جائیں تو پھر خون بہتا ہے, خون سے جاگیں گے. اس سے جاگیں گے سر, اس سے بھی نہیں جاگیں گے سر, مر تو رہے ہیں سر, مر رہے ہیں سر. جب کلیجہ پھٹتا ہے تو نیاز بڑھتی ہے سر, غریبوں کا پھٹتا ہے. جب کلیجہ پھٹتا ہے تو نیاز بڑھتی ہے. غریبوں کا پھٹ رہا ہے. غریب پھر معاف کرنا, غریب معاف کرنا فیصلہ کر لیں, غریب فیصلہ کر لیں. کس بڑے آدمی کا پھٹا ہے سر؟ سر بتا دیں سر, 64 سال میں چند لوگوں کے علاوہ سر, کس غریب؟ یہ جو اتنے عرصوں سے ہم سن رہے ہیں کہ مر رہے ہیں لوگ, مر رہے ہیں, کون سا سیاستدان, کون سا بیوروکریٹ, کون سے لوگ مرے ہیں سر؟ بڑے اداروں کے کون سے لوگ مرے؟ میں اس سے پہلے کی بات نہیں کرتا. یہ 4 سال میں رہے ہیں سر. اس ملک میں رات کو آپ کے پاس 20 آپشن ہیں. میں اس پہ بات کروں گا سر. ابھی نہیں جائیں گے. اس ملک میں 20 آپشن ہیں آپ کے پاس ریموٹ لے کے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حامد میر ٹائپ کا پیڈ پروگرام ہے؟ مت دیکھو یار. فیصلہ کرو کہ جو آپ کی قوم کی ترجمانی کرتا ہے, جو آپ کو نظر آئے کہ یہ انڈین انفلوئنس پروپیگنڈا نہیں ہے, یہ امریکن انفلوئنس پروپیگنڈا نہیں ہے, یہ پاکستان کے لوگوں کو میڈیا کے ذریعے بدلنے کی سازش نہیں ہے, اس طرف جاؤ جو پاکستان سے آپ کا دل کا ہے. جانتے سب ہے سر. پھر تماشا کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ تماشا. یہ سیاستدانوں کے پیچھے کیوں جاتے ہیں سر؟ دیکھیں سیاستدانوں کے علاوہ, میں اس پہ بات کروں گا سر, مجھے بریک کے لیے آ رہتا ہے. ناظرین, وہ سوالات میں نے اٹھائے ہیں جو ملک سے باہر پاکستانیوں نے میرے سامنے رکھا ہے, اور وہی میں سوالات کروں گا. اس وقت ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ ہیں شیخ رشید احمد صاحب. شیخ رشید احمد صاحب سے وہ لوگ, جہاں میں نے کہا عمران خان سے ان کو امید ہے, ایون کہ میاں نواز شریف صاحب سے بھی امید ہے, لیکن یہ سوال بھی وہ رکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب آپ نے ہمارے جذبات کو اپنے الیکشنز کے جلسے جلوس میں کیش کر لیا. خدا را اگر آپ ہمارے جذبات کو, جس طرح آپ نے کہا تھا کہ میں وزیر اعظم کو نہیں مانتا, یہ سزا یافتہ ہے, میں لانگ مارچ کروں گا, اگر آپ نکلتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مکے اور مدینے اور سعودی عرب سے بھی یہاں آ کر ان کا ساتھ دیتے. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب, دفاع پاکستان کے لوگوں کا خیال ہے, وہیں کے لوگوں کا خیال ہے کہ دفاع پاکستان کا جو جلوس ہے, جو لانگ مارچ ہے, وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کے لانگ مارچ کی طرح سیاست کا شکار ہو جائے گا. اور میں جب یہاں آیا ہوں تو مجھ سے پہلے میں نے جنرل حمید گل صاحب سے ایک انٹرویو میں پوچھا تھا اور یہی سوال کیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ 27 کو جو لانگ مارچ ہم کراچی سے کر رہے ہیں اسلام آباد کے لیے, وہ حکومت کو ہلا کر رکھ دے گا.
لیکن جب میں آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ لانگ مارچ اب پریس کانفرنس میں تبدیل ہو گیا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں امریکنز اسٹریٹجیکلی میرا خیال ہے یہ ہفتہ جو کل سے شروع ہو رہا ہے اس میں گورنمنٹ جو ہے 10-15 دن میں سپلائی لائن کو بحال کرے گی. میری سیاسی سوچ ہے, مجھے اطلاعات نہیں ہے, اور یہ مجھے پہلے سے شک ہے کیونکہ امریکنز کا پاکستان کے دینی سٹرکچر پہ ان کی بڑی سٹڈی ہے. ان کو پتا ہے کہ دینی طلبہ 8-9 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد سب مدرسوں میں چھٹیاں ہو جائیں گی. ایک بہت بڑا 10-20 لاکھ طالب علم ہیں اور جن کے جذبات ون سائیڈڈ ہیں امریکن سپلائی لائن کے مسئلے میں. پڑھے لکھے آدمی کنفیوز ہے, ڈیوائیڈڈ ہے, لیکن ایک لارج میجارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. دفاع پاکستان نے میں سمجھتا ہوں یہ جو فیصلہ کیا ہے, آج بھی ابھی شام کو جماعت اسلامی کے جناب سید منور حسن صاحب نے یہاں جلسہ رکھا ہوا ہے, کنونشن ہو رہا ہے ابھی 9 بجے, اس کے بعد فوری طور پر میں وہاں جاؤں گا. کوئی فرق نہیں پڑتا جو یہ لانگ مارچ ہوگا. یہ فیصلے اگر آنے سے پہلے ہم تھک کے اسلام آباد پہنچتے 12-13-14 دن, ان میں بزرگ بھی ہیں, سارے نوجوان کی عادت نہیں ہے, اور پاکستان کی مستقبل کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں نوجوان کی عادت جو ہے وہ ہم لوگوں کو چینج نہیں کر رہی ابھی تک. یہ ایک بہت بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے, اس کو قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک 38-35-40 سالہ قیادت کی ضرورت ہے جو ہم کو ریپلیس کرے اور جلدی کرے, کیونکہ ہمارے میں سے موسٹلی لوگ جو ہیں وہ میڈیکلی فٹ نہیں ہیں, سیاستدانوں کے بیٹا بیٹی اور وہ تو کرپٹ ہیں. دیکھیں وہ تو تیار ہیں, وہ تو بے ایمان ہیں. ان کے لیے تو کوئی گڑا کھدا جائے, سیاسی گڑا. میں کسی کی بری بات نہیں ماننا چاہتا, کیونکہ یہ جو لوگ تھے یہ اتنے بے ایمان نہیں تھے جتنی ان کی. میں تو کہہ چکا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ اگر 25-30 لوگوں کو انقلاب آئے اور ان کو کہے کہ جناب آپ کو 7 دن کی مہلت ہے, آپ یہ اسپین سے, سعودیہ سے, لندن سے, امریکہ سے, جرمنی سے اپنی دولت سوئس بینکوں سے واپس لائیں, ورنہ ان کو ایک ایک چوک میں ٹانگیں. کسی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کو پھر IMF کی اور ورلڈ بینک. جنرل حمید گل بھی یہی کہتے ہیں, آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی چوک پر. جنرل حمید گل کا تو مسئلہ یہ تھا, جنرل حمید گل دیکھیں بعض قسمت کی باتیں ہوتی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ. میں اس طرح تھا ایئرپورٹ پہ, حمید گل صاحب اگر میری بات سن رہے ہیں, سوری, I apologize before this case. میں ایئرپورٹ پہ گیا ہوں, اگر آگے سے جنرل آصف نواز, مجھے انہوں نے بلایا, جو ہماری پنڈی کی زبان ہے, اس نے مجھے کہا کہ وال نواز شریف کو یہ کہنا ہے کہ جنرل گل حمید نے واہ فیکٹری جانا ہے. میں نے کہا میرا اس سے کیا تعلق ہے, تو فون کرے جنرل صاحب آپ. کہتا نہیں, تو کہہ سکتا, مجھے پتا ہے. دیکھیں اللہ کے کام ہے اس میں. I again apologize from جنرل حمید گل صاحب. میں نے نواز شریف صاحب کو یہ بات شاید کہی, آئی گئی ہوگی. ان دی اینڈ آصف نواز نے مجھے یہاں تک کہا کہ میں کورٹ مارشل کر دوں گا. جنرل حمید گل بھی جنرل حمید گل تھے, وہ نہیں گئے, انہوں نے جو کچھ ہوتا ہے آرمی سے وہ نکل گئے. اس کے بعد آصف نواز جو ہے وہ ان کو دورہ پڑا, وہ مر گئے, اس دنیا سے چلے گئے, اور یہ سینئر موسٹ تھے. اگر وہ چلے جاتے تو شاید اس ملک کی کمان کا کوئی ان کے ذمہ بھی معاملہ ہو جاتا. یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں. حمید گل صاحب ایک انقلابی اور ایک اچھی سوچ کے آدمی ہیں, لیکن پاکستان میں انقلاب وہ ہونا چاہیے جس میں لوگ سڑکوں پہ نکلیں. فوج کے نکلنے کا ٹائم ختم ہو گیا. ہاں جب اتنی زیادہ حالات خراب, دیکھیں کیا نکلے عجب میں, کیا ہو گیا الٹیمیٹلی, کیا ہوا ہے عراق میں, کیا ہوا ہے یمن میں, کیا ہوا ہے لیبیا میں. کوئی کام نہیں ہے کرنل قذافی کا سونے کا پستول اور حسنی مبارک کی سونے ڈائمنڈ کے کلپس اور ڈائمنڈ کی جیولری اور ڈائمنڈ. یہ دس از نانسنس. کیا ہوا سوکارنوں کا, کیا وہ سینکڑوں جوتیاں تھی اس کی مسز کی, کہ ہزاروں جوتیاں تھی. سر جی اس سے بڑی چوری دنیا میں کبھی نہیں ہوئی جتنی اس وقت کا مال پانی کر رہا ہے. وزیر اعظموں پہ الزام لگے, وزیر اعظموں پہ ایلیگیشن لگی. یہ پہلا وزیر اعظم ہے جس کے خاندان کا بھائی, بھتیجا, بھانجے, سسرال کوئی بھی نہیں بچا ہوا, اور کل وہ کہہ رہا ہے میرے پہ کرپشن میں کوئی الزام نہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 35 کروڑ روپے ایک ایک ادارے کے بندے سے لیا گیا ہے. آپ کچھ بھی نہ کریں, ایئر لائن والوں کو, PILوں کو بلائیں کہ ان کا جتنا ایکسٹرا بیگیج ہے. دیکھیں ایک مزدور 4 سال بعد, 2 سال بعد آپ سعودی عرب گئے ہیں, بیچارے کو ٹکٹ ملتا ہے, یا 1 سال بعد ملتا ہے, اس کا 5 کلو وزن زیادہ ہو, اس کی گردن پہ انگوٹھا رکھ دیتے ہیں, پے کر یہاں پہ.
کہتے ہیں یہ تو پرائیویٹ ادارہ ہے. یہاں پی آئی اے کے افسر بدل دیے اگر جس نے کہا جناب کہ یہ 1000 کی جو کلو تو بہت زیادہ پرائم منسٹر کا اوور ویٹ ہے, کوئی ایک لیٹر لکھ دیں. امبیسڈر نے کہا اچھا تیرا لیٹر آ جائے گا. لیٹر یہی آیا کہ گھر رپورٹ کر. یہ اندھی ہے. دیکھیں اندھی پڑی ہوئی ہے. سر بھٹو کا حشر, بومدین کا حشر, دیکھیں بھٹو کے جو آپ ہیں ڈاکٹر صاحب, بھٹو کو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھٹو واز اے کرپٹ لیڈر. بھٹو کا حشر, بومدین کا حشر, شاہ فیصل کا حشر دنیا جانتی ہے. حشر نہ کہیں, وہ موت ہے. سر معذرت کے ساتھ جس قوتوں نے انہیں مروایا ہے پوری دنیا جانتی ہے. آپ نے کہا نیٹو سپلائی پہ آتا ہوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نیٹو سپلائی پہ آتا ہوں سر. نیٹو سپلائی پہ لوگوں کا خیال ہے, میں اس ذرائع کا نام نہیں دیتا, لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ بہت سیٹسفائی ہے کہ یہ حکومت نیٹو سپلائی ہر صورت میں کھول دے گی. جس حکومت کو کوئی ادارہ پاکستان کا اس کی نفی نہیں کر سکتا, اس کے فیصلے سپریم کورٹ کے امپلیمنٹ نہیں ہوتے, اسپیکر رولنگ دے دیتی ہیں اور سارے فیصلے تہس نہس ہو جاتے ہیں. ہم سنتے ہیں کہ سپریم کورٹ, خود لوگوں کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ اپنی بے عزتی کرا رہی ہے ایسے فیصلے دے کے جس پہ امام ہے, اور پھر اسپیکر جو اس سے نیچے ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ریویو سپریم کورٹ کر سکتی ہے. یہاں تو اسپیکر فیصلے دے رہی ہے سر. بجی آپ نے جو کہا مجھے پورا یقین ہے سید منور حسن صاحب پہ, حافظ سعید صاحب پہ, دوسرے بزرگوں پہ, کہ یہ ہر صورت میں سپلائی لیڈر ہے. یہ کوئی گن راکٹ لانچر نہیں. بہت سیٹسفائی ہیں سر امریکن, بہت سیٹسفائی. اچھا پھر اس کا تو میں کیا کریں گے سر آپ, جنرل حمید گل اور یہ حافظ حسین احمد اور پاکستان کی قوم کیا کرے گی سر؟ حکومت ان کے ساتھ ہے اور یہ کھلے گا سر. آج بھی وزیر خارجہ کا بیان ہے. میں اپنی ضمیر کی آواز میں پروفیسر سید منور حسین اور حافظ صاحب اور ان لوگوں کے ساتھ, ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا, چلوں گا اپنے ضمیر کی آواز پہ. نہ میرے پاس ملیٹنٹ ہیں, نہ میرے اتنے وسائل ہیں اس ملک میں اب سیاست کرنے کے لیے. ملیٹنٹس کی ضرورت ہے, گنوں کی ضرورت ہے, پجاروں کی ضرورت ہے, لینڈ کروزروں کی ضرورت ہے, اسلحے کی ضرورت ہے, مال کی ضرورت ہے. لیکن میں دو دیانتدار آدمی ہیں. منور حسن صاحب کو میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں اور حافظ سعید صاحب کو میں جانتا ہوں, اور بھی سب لوگ اچھے ہیں. میں ان کے ساتھ پیرا دوں گا, ان کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے. کل بھی میں نے کمٹمنٹ کی ہے, آج شام کو بھی میری کمٹمنٹ ہے. جب یہ نکلیں گے کراچی سے, مجھے اگر ننگے پاؤں بھی نکلنا پڑا اس گرمی میں, ننگے سر ننگے پاؤں نکلوں گا منور حسن اور حافظ سعید کے ساتھ. اگر قوم اتنی بے شرم ہو گئی ہے, وہ نہیں نکل رہی, پھر اس کی سزا اس کی اولاد بھگتے گی, وہ بھگتے گی. ہم ضمیر مطمئن کے ساتھ باہر نکلیں گے, نکلوں گا. اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ ایک بہت اہم بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم اکثر بیانات دیتے ہیں جس سے قوم کی تذلیل ہوتی ہے, سپریم کورٹ کی تذلیل ہوتی ہے, خود اداروں کی تذلیل ہوتی ہے, ان کی اپنی جو بھی ہے وہ تذلیل ہوتی ہے. اس دفعہ انہوں نے بیان دیا ہے, میں نے کوٹ کیا ہے, وزیر اعظم کہتے ہیں امریکہ سے معافی مانگنے سے جو فوجی شہید ہے وہ واپس تو نہیں آ جائیں گے. بڑا بیان ہے سر. جب اتنا بے شرم ٹائپ کے لوگ خانہ نمبر 2 کے لوگ خانہ نمبر 1 میں چلے جائیں, آپ دیکھیں کہ ان کی یہ حالت تھی, ان کی ضمانتیں دینے کے لیے ان کے گھر میں گرنٹر نہیں تھے. معذرت کے ساتھ کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا. یہ ملتان میں دودھ کے پیسے نہیں دینے کے قابل تھے, مہینے کے دودھ کے, حالانکہ یہ دیہاتی بڑے فیوڈلز اور یہ بنتے, ضمانتیں دینے کی ان کی حیثیت نہیں تھی. آج یہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. شہید تو پھر ٹھیک ہے, پھر فوج فیصلہ کرے, پھر جنرل کیانی فیصلہ کرے کہ معافی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ پاک فوج کچھ نہ کچھ, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کہے جو پاک فوج ایک سزا یافتہ مجرم کے پیچھے جھک کے چلتی ہے, میں نہیں کہتا سر, دنیا کہتی ہے, تو وہ پاک فوج کیا کرے گی, کیا کریں. ہماری اور کیا پاک فوج ہی حل ہے؟ اس ملک کا اہم ادارہ ہے پاکستان, اور پاک فوج جو ہے وہ ایک قوت ہے. اس سے بےزتی بھی تو ہو رہی ہے نا. وہ کیا کریں, اگر وہ آ گئے تو آپ کیمرہ مین چھوڑیں گے, آپ کیمرہ مین کہیں گے. اس وقت میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ پریشانی اور بحران اور ذہنی انتشار میں فوج گزر رہی ہوگی. جو کچھ وہ دیکھ رہی ہے وہ اس کے لیے قبول نہیں ہے, جو کچھ وہ سن رہی ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کے باوجود اس کو سننا پڑتا ہے. یہ فرسٹریشن ہے. آج اخبار میں آیا, اگر یہ غلط خبر ہے تو میں معافی بیفور وڈرا کرتا ہوں, کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل نے کل خودکشی کی. فوجی لیفٹیننٹ جنرل بے شک ایکس ہے,
म्यूजिशियन, पॉलिटिशियन, फिजिशियन, लॉयर, पॉलिटिशियन, जर्नल, ये मरते दम तक रिटायर नहीं होते। अब तो एंकरों का भी यही हाल है इंशाल्लाह। सो ये नहीं होते। यानी फ्रस्ट्रेशन का हाल ये है कि आदमी, मैं आप देखें एफिडीन इन्होंने बाहर स्मगल कर दी, शहर में नायाब है दवाइयां। क्या करें सर, शहर में नायाब है दवाइयां। स्कैंडल है सर, एबटाबाद कमीशन को सर 1 साल से ज्यादा हो गया, आपने प्रूफ दे दिया है। एफिड्रीन का केस आपके सामने है, सामने सब कुछ प्रूफ है सर, वहां पे किसी को सजा नहीं होगी। एफिड्रीन केस का कुछ नहीं बनेगा क्योंकि सियासी लोग हैं। सर एनआरओ का जो अमल दरामद का फैसला था 3 मई को आना था, वो भी नहीं आ रहा है सर। क्या सुप्रीम कोर्ट सर विकीलीक्स का। आप मुझे आज कहें, मैं आज के बाद प्रोग्राम करना हमेशा के लिए छोड़ दूं। नहीं सर, आप छोड़ देंगे। लोग क्या करें? देखें ना, लोग मुझे 200, 300 SMS दे रहे हैं, फलां। किसी आदमी का छोटा सा मसला हो जाता है, अब जी इतने घंटे बिजली गई है, और बिजली गई है, बेशरम है यार, बेशरम है। मैं देखें, मैं खुद ज़हनी तौर पर बाज़ महसूस करता हूं कि यार किस तरह हालात बदलें, किस तरह कोई आज आके मेरी सुई जहां फंसती है वो मैं कहने की जरूरत नहीं करता। कहूंगा आप सारे कह देंगे यार ये तो डिक्टेटर की सोच रखता है, ये तो गैर आईनी बात सोचता है। गैर, देखें मैंने 1 साल पूरा लगाया चौधरी इफ्तिखार के पीछे कौम को, कि चौधरी इफ्तिखार के पीछे कौम खड़ी हो जाए, चीफ जस्टिस के पीछे कौम खड़ी हो जाए। मैं तो ये सोच रखता था इसको मुल्क की कमान दे के एक फेयर इलेक्शन करा दिया जाए। क्या हुआ सर? कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं अब क्या करूं? देखो ना, मैं क्या करूं? मैं जिस काबिल मैं हूं, अगर इदारों के सरबराहान देख रहे हैं कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, टुकड़े टुकड़े हो रहा है, आइन की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, न मुल्क रहेगा न लोग रहेंगे, तो फिर वो इदारे के सरबराह सरहदों पे बैठे हुए या सुप्रीम कोर्ट के मंदिरों पे बैठे हुए क्या फौज पे देखें वो नहीं सर, ये सारी सवाल फौज आ जाती है, क्या वो फौज आ जाती है? क्या कब्जा नहीं सर, सिर्फ कब्जा नहीं सर। देखें फौजी जब आता है आइन का, तो राशन पानी साफ लेके आता है। सर आइन अगर फौजी ने जमहूरियत का, छोड़े ये सारी बातें। इस आइन के परखचे उड़ा दिए हैं फमीदा ने, उसकी हिम्मत देखें, इस आइन के परखचे उड़ा दिए प्राइम मिनिस्टर। उसने कहा कि वालमो को दसो कि मैं 6 महीने कायद गिना कि मैं फांसी दे तख्ते दे जावा। लोगों ने कहा नहीं, तू 6 महीने काफी है बर्तन पलीत करने के लिए जा। सर क्या सर, स्पीकर उनका, सदर उनका, वजीर आजम उनका, ये सारी प्लानिंग के तहत था, ये अपोजिशन उनकी नहीं थी, सब कुछ उनके, पार्लियामेंट उनकी। डॉक्टर साहब आप किसी और क्या ये अपोजिशन अंधी थी जब इन्होंने बिला मुकाबला प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किया? क्या किया कि नहीं किया? बिल्कुल ठीक है। अब कहते हैं हम इस गुनाह में शामिल नहीं, सदर हमने नहीं किया। बाबा सदर तो जब पैटर्न ही सेट हो गया, जब गाड़ी लोधरा से निकल गई, जब गाड़ी ने कराची स्टेशन छोड़ दिया, तो फिर उसने सदर के स्टेशन पे आके रुकना ही था नवाब शाह पे। अब ये कहें कि नवाब शाह हमने नहीं ट्रेन भेजी, मुल्तान से ही चली है। वजीर आजम उनका, सदर उनका, स्पीकर उनका, इत्तेहादी उनके, अमेरिका उनकी, ताकत उनकी। सर वो कहते हैं अवाम भी हमारा, अल्लाह हमारा है। और ये आए और सिस्कियां जो सऊदी अरब में आप सुन के आए हैं, अल्लाह के यहां देर है अंधेर नहीं, मायूसी कुफ्र है। पाकिस्तान क़यामत तक जिंदा रहने के लिए कायम हुआ है और इंशाल्लाह रहेगा, और ये लोग जलील और रुसवा होंगे। इन लोगों की देखें, इन लोगों को अकल होती तो 4 लाशें जवान मुर्तजा की, शाह नवाज की, शहीद बेनजीर की, जुल्फकार अली भुट्टो की, 4 जवान लाशें अगर इनको सबक नहीं सिला सकी, दौलत नसीब वाला ही खाता है। ये बाद में इनकी ट्रीटमेंटों पे लगती है कि इनके जनाब अली इलाजों पे लगती है। ये कमाते वक्त ये बैंकों में जो छोड़ जाते हैं, कौन सोचता है फसाद की जगह कौन सोचता है सर? की बात है ना, अल्लाह ने इनको सब कुछ दे दिया, अकल दी होती तो आज जिल्लत ना होती, आज ये इज्जत पाते, मुल्तान जाते, इनके चढ़ावे चढ़ते, इनके अपने मजार बन जाते, जिंदगी में ही लोग इनके यहाँ ढोल टापते, वाह साईं वड्डा साईं है जी। लेकिन वो तो कह रहे हैं आइन की पासदारी में मेरी इज्जत बहुत बढ़ गई है सर, मैंने आइन की खातिर। इज्जत जिनकी बढ़ती है होती है तो बढ़ती है ना इज्जत। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शेख साहब, क्या आप समझते हैं कि मौजूदा जो हालात आप देख रहे हैं उसमें इलेक्शन मसाइल का हल नजर आ रहा है सर? इलेक्शन बड़ा गन डालेगा। मैं एक पार्टी को रन कर रहा हूं और एक छोटी पार्टी को 2 साल से अब ज्यादा अरसा होने जा रहा है। इस सिस्टम में तो गंद ही गंद है। देखें, क्या लियारी में आप इलेक्शन इनको सुलह करेंगे? क्या गिलगित और बल्तिस्तान में आप सुलह करेंगे? क्या आप कटलांग, सखाकोट, बाजोड़, मीरान शाह, लोरालाई इधर आप सुलह करेंगे? सर जी मसला ये है,
پاکستان کے اندر ہمارے دشمنوں نے انڈکلیئر وار شروع کی ہوئی ہے. ہم جن کے لیے بڑے راگ لاپ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے محسن ہیں، ہماری جغرافیائی پوزیشن سے وہ اتنے خوف زدہ ہیں. ہمارے لیے تو ایک ایسا خدا نے نقشہ بنایا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پہ برا وقت آیا، اور یہ میں ایک پروگرام پہ کہہ چکا ہوں کہ انڈیا کی ہم انشورنس پالیسی ہیں. کون کر رہا ہے امپلیمنٹ؟ کون کر رہا ہے سر یہاں؟ دیکھیں یہاں تو دیکھیں پاکستان میں را ہے، پاکستان میں موساد ہے، پاکستان میں سی، ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. یس سر، یہی پوچھو نا. ہم کر رہے ہیں. 4,000 ویزے اس غدار ابن غدار حسین حقانی نے دیے، اور اب وہ کہتا ہے میرا فون ہی گم ہو گیا. کوشش کی جاتی ہے میڈیا میں کہ یہ خبر نہ آئے کہ 3 سالوں میں کتنا سیکرٹ فنڈ گیا. لوگ امریکہ سے لے کے آتے ہیں، یہ ہمارا ہی لے کے وہاں لے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں ساری دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو وہاں سے لاتے ہیں، یہ یہاں سے ہی لے کے جا رہے ہیں، اور اپنے یہ نئے سسٹم کے ریلیز کس نے کیا تھا حسین حقانی کو سر؟ دیکھو حسین حقانی آف کورس نہیں، کس نے بھیجا سر؟ راتوں رات ایک بینچ بنتی ہے، کس نے بھیج دیا سر؟ یہ مجھے کسی اور نے بھی کہا. کیونکہ میں نے کسی ذمہ دار آدمی سے جب یہ بات کہی کہ آپ پیش ہوئے، آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی، آپ نے انڈورس کیا، یہ میں نے ان کو پرسنلی کہا. پھر کیا بنا اس کیس کا؟ جگس آئی ہوئی. انہوں نے مجھے کہا آپ نے کورٹ کا فیصلہ نہیں پڑھا جب اس کو باہر بھیجنے کے لیے، جو میں نے نہیں پڑھا ہوا. راتوں رات بینچ بنتی ہے، صبح فیصلہ ہوتا ہے، اس کو بھیج دیا جاتا ہے سر. میں نے وہ فیصلہ نہیں پڑھا تھا، پتہ نہیں کون تھا کون نہیں. سر جس طرح رامن ڈیوس کو لے گئے ہیں وہ، اسی طرح ڈاکٹر شکیل کو بھی لے جائیں گے. کیا کہتے ہیں آپ؟ لوگوں کا خیال ہے سر وہاں جو مکہ مدینے میں بیٹھے ہیں، آپ کے اداروں کے بارے میں باتوں پہ کافی جذباتی ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں چھوٹی بات پاکستان میں اس سے زیادہ ہے، پاکستان میں میڈیا کے اندر اس کا کیس لڑا جا رہا ہے. پاکستان میں اخباروں میں شکیل آفریدی کی حمایت میں آرٹیکل آ رہے ہیں. ہیومن رائٹ کی بنیاد پر، پولیو کے قطروں کی بنیاد. دیکھیں اس ملک میں $50 کروڑ انویسٹ ہوئے سر. $50 کروڑ ہوگا جی، کوئی فرق نہیں پڑتا. لکھنے کے لیے سر. پتہ نہیں امریکن اتنے عقل مند ہوتے تو آج ان کی اس ملک میں عزت ہوتی. نہ جو ان کی حمایت میں لکھتا ہے ان کی عزت ہے. ہم رہے ہیں پچھلے دور میں، ہم رہے ہیں پچھلے دور میں جو ذلت ہمیں صرف اس وجہ سے ملی کہ ہم نے جناب علی ساتھ کیوں دیا، ہم نے چھوڑ کیوں نہیں دیا. میں بھول جاتا ہوں پھر آپ جو بات ابھی کر رہے تھے کہ شکیل آفریدی ہو، 1-2 اور آدمی جو بھاگ گئے ہیں وہاں، میجر کیا نام تھا ایک ریٹائرڈ کرنل کا، عمر ایک اور تھا. دیکھیں یہ پولیو جو غریب اس حکومتوں سے غریب کے بچے کو کیا ملا جی؟ 3 قطرے میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں. ان پولیو کے ڈراپس میں بھی اتنے پولیو کے قطرے نہیں تھے. بہت بڑے فراڈ ہوئے ہیں. یہ ہیلتھ منسٹری انٹرنیشنل بھی اتنی تھکی ہوئی ہے جتنی پاکستان کی ہیلتھ منسٹری ہیں. جتنی بے ایمانی ایفیڈرین میں اور ایپیڈائز میں اور دوسرے انہوں نے. اب تو آسٹریلیا رو رہا ہے، ایران رو رہا ہے، عراق رو رہا ہے، افغانستان رو رہا ہے. افغانستان نے کہا جی کہ جتنے نشے کی ہمارے کوٹا جو ہے، دیکھیں جی اس دور نے موجودہ 4 سالوں میں رگڑ کے انہوں نے کرپشن کی ہے. ہر وہ چیز بیچی ہے جو انسان دشمن ہو، اسلام دشمن ہو، اخلاق دشمن ہو، جمہوریت دشمن ہو. سب چیز بیچی ہے. جمہوریت کے جھنڈے تلے کے ہم منتخب ہیں، کر لو جو کچھ